शहबाज गिल साहब को मीडिया ने घेरा हुआ है और यहाँ पे सवाल हो रहे हैं, तो ये लीग का खेल खत्म हो गया, अब तो देंगे उसको। अभी तो आपको क्या पता क्या क्या यहाँ लीक होना है, तो वो जब लीक होगा तो आपको अंदाजा होगा। ये आपको देखिए, इनको वैसी सजाएं मिल गई हैं। पहले मैंने एक दफा कहा था ना कि कार्डियो आ रही है, आई थी ना 8 दिन के बाद। हाँ। अभी भी मैं कह रहा हूँ किसी सियासतदान की खवातीन के मामलात को नहीं जी। डॉक्टर साहब, आज की एक ही खबर है, शहजाद अकबर साहब ने इस्तीफा क्यों दिया? अच्छा सर, बात ये है कि शहजाद अकबर साहब या तो बर्न आउट हो गए होंगे, काम कर करके थक गए होंगे। हाँ, ये रही बात, ये कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं कहती है, मासूम होती है। अच्छा जी, मक्खी तंग कर रही है। नहीं, ये कुछ नहीं कहती। अच्छा, ये रहमत होती है अल्लाह की। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त मैं वज़ीर आज़म हाउस के सामने मौजूद हूं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत सारे इजलास की वो आज चेयर कर रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब इस गाड़ी में बैठे हैं, जो ही निकलते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम उनसे आपकी बात करवाएं। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने वज़ीर आज़म के तर्जमान डॉक्टर शहबाज गिल मौजूद हैं। चूँकि शहजाद अकबर का इस्तीफ़ा आज बहुत बड़ी खबर बनी है, तो हम कोशिश करते हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल से पूछते हैं कि उनका इस्तीफ़ा पहुंच गया, कबूल होगा नहीं होगा, इस्तीफ़े की वजह क्या है। इसके साथ साथ दीगर अहम मौज़ूआत पर बात करते हैं। मेरे साथ रहिएगा, डॉक्टर शहबाज गिल से आज अहम बातें पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये रिज़ाइन की खबरें चलना शुरू हो गई और उन्होंने ऐलान कर दिया अब शहजाद अकबर साहब ने, क्या वजह हो सकती है? अच्छा, जब हमने खबर दी थी तो आपने कहा कि ये खबर गलत है, फेक है, झूठी है, और फिर 2-3 दिन बाद ये हो गया। तो देखिए, आज तो रिजाइन कर दिया। मैंने खबर देनी होती है, अगर आप अभी की खबर देंगे कि फवाद चौधरी साहब अंदर हैं कि नहीं, तो मैंने आपको बताना है कि वो अंदर हैं या नहीं है। मैं अपने तौर पे तो खबर देनी नहीं होती, मुझे जो इंस्ट्रक्शन होनी होती है मैंने वो खबर देनी है। जब आपने खबर दी, मैंने पूछा, उस टाइम वो खबर दुरुस्त नहीं थी, मैंने डिनाई कर दी। आज शहजाद साहब ने अब रिजाइन दिया, प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे उसको। अच्छा, क्या नाराजगी भी हुई है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने नाराजगी का इजहार किया था। किस बात का? किसी जो केसेस पे परसू नहीं हो रहा सही, एहतसाब का अमल जो है उस पे थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात थे लोगों को। नहीं, मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर तो वजह क्या हो सकती है? ये तो अब आपको शहजाद साहब से पूछना पड़ना है, या मैं नेचुरली जब मैं मिलूंगा तो मैं पूछूंगा। डॉक्टर साहब, एहतसाब का अमल आप तो नहीं शुरू करने वाले? एहतसाब का अमल आपके ज़िम्मे तो नहीं आ रहा? कई दफ़ा आप ना वो हो जाते हैं। मैं आपको क्या कहूँ कि अगर आप वाकई बड़ी मेहनत से काम करें तो ये बहुत, अगर तो आप सियासत एंजॉय करने आए तो फिर ये बड़ा कंफर्टेबल पेशा है, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करने आए तो ये बहुत मुश्किल पेशा है। और आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं क्योंकि आप साथ साथ होते हैं सारा दिन, सियासतदानों के, मिनिस्टर्स के, प्राइम मिनिस्टर को सारा दिन आप कवर करते हैं, तो आपको पता है ये कितनी स्ट्रेसफुल जॉब है। कई दफ़ा लोग बर्न आउट भी हो जाते हैं। पीपल थिंक के आपकी राय क्या है वैसे, क्या हो सकता है, रिजाइन की वजह क्या हो सकती है? आई थिंक ये तो अब शहजाद अकबर साहब बताएंगे कि उन्होंने रिजाइन अभी इस वक्त क्यों किया है। अच्छा, बसीयत तर्जुमान वजीर आजम के मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको किसी मौके पर लगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी थोड़े मायूस हैं कि एहतसाब का अमल आगे नहीं बढ़ पा रहा उनकी बेशुमार कोशिशों के बावजूद? कभी लगा आपको ऐसा? देखिए, एक बात तो ये ज़हन में रखिए कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को कभी मायूस नहीं देखा किसी चीज़ के ऊपर। वो हमेशा अल्लाह की रहमत से हमेशा पुरुमीद रहते हैं, और उनका पूरे का पूरा नज़रिया और फ़लसफ़ा ये है कि इंसान की जो हाथ में है वो कोशिश करनी है, और जो सिला है उसका कामयाबी नाकामी वो अल्लाह की ज़ात के पास होती है और वो उसी ने देनी है। इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब की एक इस सारी के अंदर आपका ये कहना कि उनका कभी इस पे तबादला था, तो वो तो हमेशा आपको पता जब वो बात करते हैं टेलीविज़न पे, वो तब भी कहते हैं कि पाकिस्तान में जो एहतसाब के अमल हैं उसको तेज़ होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो गरीब और अमीर के अंदर कानून के अंदर फ़र्क है उसको मिटाना है। तो एहतसाब के अमल के बारे में तो हमेशा अपने जो ख्यालात हैं वो इन पब्लिक बात करते हैं। रही बात शहजाद अकबर साहब की, तो उसके लिए मैं यही आपको कहूँगा कि शहजाद अकबर साहब से पूछना चाहिए, वो आपको राइट जवाब देंगे, क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन किया है। मैं उनसे जैसे ही क्योंकि मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकला हूँ PTV से, मेरी उनसे जैसे ही मुलाकात होती है तो मैं आपको इंशाल्लाह कह रहे हैं कि उन्होंने किया है, इधर इतला भी है कि लिया गया है। ये देखिए, मेरे पास तो इतला यही है कि उन्होंने किया है, और मैंने आपको ये बताया कि मेरी जो पोजीशन है ना वो आम पॉलिटिकल पोजीशन नहीं है कि मैं
اس میں کوئی بھی بیان کہیں بھی جاتے ڈال دو. مجھے تو جو آفس کی طرف سے انسٹرکشن آنی ہے میں نے وہ یہ استعفیٰ قبول ہو گیا ہے, یہ ہو جائے گا کیا, اس کا پروسیس کیا ہوگا؟ نہیں سر, ابھی تو انہوں نے آپ کے سامنے ٹویٹ کیا کہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو میڈیا نے گھیرا ہوا ہے اور یہاں پہ سوال ہو رہے ہیں, صرف ایک ہی سوال ہے اقتدار میں ہوتے ہوئے. یہ بڑا ڈاکٹر صاحب آج کی ایک ہی خبر ہے, شہزاد اکبر صاحب نے استعفیٰ کیوں دیا؟ اچھا سر, بات یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب یا تو برن آؤٹ ہو گئے ہوں گے, کام کر کر کے تھک گئے ہوں گے, یا ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ان کے لیے کوئی اور اچھی اپرچونٹی ہے جس میں انہیں کام کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ اس سے خوش نہ ہوں جو وہ کام کر رہے ہیں. تو بہت سارے پریشرز ہوتے ہیں جب آپ کام کرتے ہیں, یہ میں نہیں بتا سکتا. ہاں رہی بات, یہ کوئی بات نہیں, آپ کو کچھ نہیں کہتی ہے, معصوم ہوتی ہے. اچھا جی 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 مکی تنگ کر رہی ہے. نہیں یہ کچھ نہیں کہتی, یہ رحمت ہوتی ہے اللہ کی. اچھا ڈاکٹر صاحب اتنا صرف بتائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب کیا یہ استعفیٰ قبول بھی ہو جائے گا, آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میری پوزیشن ایسی نہیں کہ میں آف دی کف کوئی بات کہوں. پرائم منسٹر صاحب اگر اسے قبول کریں گے مجھے بتائیں گے, میں اسی ٹائم آپ کو بتاؤں گا. اگر وہ قبول نہیں کریں گے اور شہزاد صاحب کو کہیں گے تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شہزاد صاحب ہماری جو ہے وہ پولیٹیکل سائڈ پہ CEC کے اندر جا رہے ہیں اور اس میں وہ رول پلے کریں گے, یہ مجھے بتائیں. اس کا مطلب ہے پہلے ہی دال میں کچھ کالا تھا کہ انہیں پارٹی میں لانا ہے اور جو ذمہ داریاں نہیں یہ بات نہیں ہوتی. میں نے آپ کو بتایا کہ کئی دفعہ چوائس بھی ہوتی ہے لوگوں کی, لوگ اپنی چوائس کے ساتھ بھی بہت سارے کام کرتے ہیں. تو یہ تو اب شہزاد صاحب سے پوچھنا پڑے گا, اور یا جب میرے سے ان کی بات ہوگی یا مجھے پرائم منسٹر صاحب جو انسٹرکشن دیں گے وہ آپ سے شیئر کریں گے. لیکن اس ٹائم اس کے اوپر انالیسس کرنا وہ میں شاید کر سکتا ہوں انالیسس, لیکن میری پوزیشن کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کے وہ منافی بات ہے. آپ صرف یہ بتائیے گا کہ جو احتساب کا عمل نواز شریف کا ہو رہا ہے, واپسی کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں, کیا آپ بالکل تیار ہیں؟ نئی ٹیم شاید ایسی تیار کی جا رہی ہو جو ان کو واپس لائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی یا نہ واپسی اتنا بڑا کوئی مدعا نہیں ہے. یہ تو اب عدالتوں کا کام ہے, عدالتوں سے وہ 50 روپے کے سٹامپ کے اوپر لکھ کے گئے تھے اور اس سارے سچویشن کے اندر فیصلے سیکونڈر ہے عدالت کے, وہ تو عدالتوں کو اس پہ بلانا چاہیے, اداروں کو بھی, سب کو, کہ ان کو واپس لائیں. اور نواز شریف کی رہی بات پولیٹیکل ان کی واپسی, تو اگر انہیں واپس آنا تو وہ یہاں سے بھاگتے نہیں, تو وہ بھاگ چکے ہیں. وہ تبھی واپس ہوں گے جب انہیں NRO ملے گا. عمران خان NRO دینے والا, تو بس آپ کے سامنے ان کا مستقبل. اور دوسرا ہے شہباز شریف سے جڑا کہ ان کی نااہلی کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں, کیا وہ بھی احتساب کے عمل کو تیز کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی؟ میں اس پہ شہباز شریف کا دیکھیں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. ملک مقصود چپراسی کے اکاؤنٹ میں جو 4 ارب روپیہ آیا اس کا جواب دینا پڑنا ہے. جواب دے دیں تو جو 16 ارب روپیہ ٹوٹل ان کے ملازمین کے اکاؤنٹوں میں گیا, اور دوسرے ان پہ جو کیسز ہیں وہ جواب دے دیں تو یہ سرخرو ہوں گے. ہم جتنی مرضی ان کو جھوٹا کہتے رہے, آپ نہیں مانیں گے. جب تک یہ جواب نہیں دیتے تو یہ جھوٹے ہیں. آپ جتنی مرضی بار انہیں سچا کہتے رہے, کوئی نہیں مانے گا. تو اس لیے یہ تو آپ جواب اور سوال پہ ہے. اگر آپ میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ گل صاحب یہ کوٹ کہاں سے لیا تھا, تو اگر میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے تو کہانی ختم ہے. اور اگر میں جواب دے دوں تو تب بھی آپ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے. اسلام آباد کے سرد موسم میں گرما گرم خبریں کیا ہے پرائم منسٹر آفس سے, اور کیا ہونے والا ہے؟ گرما گرم خبر ایک تو یہ ہے کہ آپ کو مکھی لڑنے لگی تھی ابھی وہ تو شہد کی, جس سے آپ بڑا بال بچے ہیں. باقی گرما گرم خبریں یہ ہیں کہ آپ نے کل پرائم منسٹر صاحب کا انداز سن لیا ہے, آپ نے کل ان کی باتیں بھی سن لی ہیں. تو آپ کو یہ پتا ہے کہ اب اکانومی جب سے بہتر ہو گئی ہے, اللہ کا بہت شکر ہے, اب ہم سٹیبل ہیں, 5.37 پہ ہماری گروتھ ہے. اب ہم پاکستان کے لیے مزید اچھا وقت جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. ہم اب فوکس کرنے لگے اپنے تنخواہ دار طبقے کے اوپر, اور اس کے ساتھ ساتھ میں ذاتی طور پر ایک کاوش کرنے لگا ہوں. اس میں نے جرنلسٹوں کو کال دینا ہے کل یا پرسوں. میں ایک کمیٹی بنانا چاہتا ہوں حکومتی عہدے سے ہٹ کے جرنلسٹوں کے ساتھ. اس میں میرا حکومتی عہدہ نہیں ہوگا. اس میں کال دوں گا ایسے جرنلسٹ جو مالکان کے پریشر میں نہ آئیں, اور کوئی کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے نہیں, حق مانگنے کے لیے. ہمارے سامنے ہے کسی ادارے کو 36% پروفٹ ہوا ہے, کسی کو 40% ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو بندہ ابھی 2 لاکھ سے کم جس کی تنخواہ ہے, اس میں ادارے اگر انہیں 40% اضافہ ہوا ہے, منافع ہوا ہے, تو وہ 20% اس کی تنخواہ ضرور بڑھائیں. تو یہ میں, کیونکہ میرا کام میڈیا کے ساتھ ہے, میں سب سے پہلے یہ صحافیوں کے لیے کل سے شروع کروں گا ان کے ساتھ. اور جو صحافی, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر, میں سب کو نہیں کہتا, میں آپ کو پتا ہے کہ سب کا احترام کرتا ہوں, لیکن اکثر جو ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں ان کے اندر کچھ لوگ, میں سارے نہیں کہتا, کچھ لوگ بڑے معتبر عہدوں پر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو مالکان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے تو دبا دیتے ہیں آواز صاحب. تو کوئی اور پلیٹ فارم, کوئی سوشل میڈیا کو ہمیں اور پلیٹ فارم ڈھونڈنا پڑنا ہے. اور اس میں کوئی ایجنڈا نہیں ہے, اس میں جو
قادر صاحب کا چینل ہوگا جو اس کے خلاف بھی بات کروں گا. اس خلاف مین ناٹ ان کے خلاف مین لیکن ورکر کے حق کے. آپ کے بھی آپ کے چینل کے بھی جو چینل سمجھا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ شہباز گل صاحب کے بہت اچھے تعلقات ہیں, ان کے بارے میں بھی اسی آواز میں بات کروں گا. جو سمجھے جاتے ہیں نہیں اچھے تعلقات ان کے بارے میں بھی. بات اصل یہ ہے کہ یہاں سے کام شروع ہوگا نا میڈیا سے, تو جو دوسری 100 بڑی کمپنیز ہیں جنہوں نے 930 ارب روپے کے پروفٹ پچھلے سال کمائے, وہ بھی تنخواہ. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ لیگ کا کھیل ختم ہو گیا, اب تو قانون لا رہے ہیں کہ الیکٹرانک ڈیوائسز جو ہوں گی وہ بطور شہادت پیش کی جائیں گی, تو کیا قانون پاس ہونے کے بعد اسمبلی سے جتنی بھی مریم نواز کی آڈیو لیکس ہیں یا باقی جو ہیں, کیا آپ چیلنج کریں گے اس کو؟ ابھی تو آپ کو کیا پتا کیا کیا یہاں لیک ہونا ہے, تو وہ جب لیک ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا. یہ آپ کو دیکھیے ان کو ویسی سزائیں مل گئی ہیں. کیا جو لوگ ان کا دن رات دفاع کرتے تھے, جب انہیں پتا چلا کہ یہ صحافیوں کو ہی کتے کی طرح بھونکنا کہتے ہیں, تو ان کی ہوا تو پہلے نکل گئی. تو ان کو سزائیں اللہ میاں نے دینی تھی اور وہ دے دی. اب ان کے پلے کچھ نہیں. کوئی نئی جو ویڈیو آپ انکشاف کر رہے تھے کہ آنے والی ہے, اس کے پاس ایک نئی آڈیو بھی ہے اور ویڈیو بھی ہے, یہ اب اپنی مرضی سے ریلیز کرے گا. اچھا, آڈیو کس کی ہے وہ نہیں میں بتاؤں. آڈیو کس کی ہے؟ آڈیو کس کی ہے سر؟ آڈیو کس کی؟ بس ابھی حال ہے نا, پہلے میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ ایک آڈیو آ رہی ہے, آئی تھی نا 8 دن کے بعد. ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کسی سیاستدان کی ہے, چھوڑ دیں, کسی خاتون کی ہے, خواتین کے معاملات کو نہیں جی. ڈاکٹر شہباز گل نے انکشاف کیا کہ نئی ویڈیو آنے والی ہے, میں گپ شپ لگانے لگا ہوں. شہزاد اکبر صاحب کی استعفیٰ اس وقت زیر بحث ہے, اور اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈاکٹر شہباز گل صاحب اور باقی سارے صحافی ہم موجود ہیں. بڑی زبردست آج ان کے ساتھ چٹ چیٹ کی, اور بڑے بڑے اہم باتوں موضوع جو ہیں وہ زیر بحث آئے, اور نئے اب انکشاف آنے والے ہیں. لگتا ہے حکومت ان لیکس کو چیلنج تو نہیں کرے گی, لیکن نئی کچھ ویڈیوز اور آڈیوز ضرور آنے والی ہیں. ٹیکا خان ثانی کو پارلیمنٹ ہاؤس سے اجازت دیجیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.